السلام علیکم ناظرین، ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان، پہلے پنجاب حکومت نے پابندی لگائی، پھر وزیر اعظم شہباز شریف یعنی وفاقی حکومت نے لگائی، اور اب وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے۔ یہ فیصلہ کتنا مستحسن ہے؟ ٹی ایل پی کی جو پرفارمنس تھی، جو ٹی ایل پی کے جو اقدامات تھے، جو طرز سیاست تھا، اس نے کس حد تک سیاست کو ہماری متاثر کیا، سوسائٹی کو متاثر کیا، اور بین الاقوامی طور پر ہمارے تشخص کو کس طرح سے وہ لے کے آگے چلی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس کو آپ عام فہم میں بیانیہ کہتے ہیں، کیا اس کا بھی اختتام ہو گیا ہے؟ ویسے اگر آپ یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کا جو ان کا نیریٹو تھا وہ لے کر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب تھے، ان کو ایک ممتاز قادری جو سپاہی تھے پولیس کے، انہوں نے جو ان کی حفاظت میں مامور تھے، انہوں نے ان کا قتل کیا، اور پھر یہ معاملہ اٹھا، اور پھر یہ معاملات آگے جو ہے وہ بڑھتے گئے۔ اب جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس وقت جو اس کی سچویشن ہے، اس سے قبل نہیں تھی۔ 2017 اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک دھرنا دیا گیا تھا فیض آباد کے پل کے اوپر، اور اس وقت اس پر بعد میں لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، یعنی کہ راولپنڈی جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، جتنی مصیبتوں مسائل کا شکار ہوئے وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں، اور میں خود بھی ان متاثرین میں شامل ہوں کہ کس طرح سے جو ہے مختلف شاہراہیں بند تھی، بچے، عورتیں، خواتین، ملازمت پر جانے والے لوگ کتنے مسائل کا شکار تھے۔ یہ 2017 میں ناظرین یہ دھرنا تھا، پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا جس میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے احسن اقبال موجود تھے، اور وفاقی وزراء تھے، جو اس وقت کی ہماری عسکری قیادت اس کا بھی ذکر تھا، ہماری جو قومی ایجنسی ہے ان کے بھی کچھ ذمہ داروں کا ذکر تھا، اور وہ دستخط کیے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ بڑا احسن انداز میں ہوا اور بہت کچھ بچا لیا گیا ہے، اور اس کے بڑے اچھے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، پھر جناب الیکشن کی جب باری آئی، 2018 کے الیکشن، اس میں تحریک لبیک نے شامل ہوئی، تحریک لبیک نے حصہ لیا، تحریک لبیک نے خاطر خواہ ووٹ حاصل کیے، یعنی کہ ہر حلقے میں، بیشتر حلقوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک عوام کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ جماعت نے خیبر تک کراچی اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ کیا۔ 2024 کے پھر الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو ہے گیلپ سروے کے مطابق 2.89 ملین جو ووٹ ہے، وہ ملین لوگ ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے تحریک لبیک کی کال پر جو ہے وہ آمین کہا، اور انہوں نے اس کو ووٹ دیا، اور بعض حلقوں میں 15 سے 20 ہزار تک ووٹ بھی تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے انہوں نے اس طرح دیا، اور ڈیمیج کیا انہوں نے جو ہماری جو میچور سیاسی قوتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اس کو، تحریک انصاف کو۔ جو لوگ خیال کرتے ہیں، اب اس میں ایک سیاسی تھیوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر، اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم اس تھیوری پہ یقین نہ بھی کریں تو یہ جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں، انہوں نے یقیناً نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے اس کو ڈیمیج کیا، اور ایک جو فرقہ واریت ٹائپ جو جماعت تھی، یا ان کی جو ہارڈ لائنرز تھے، وہ بن کر وہ سامنے آئے۔ اب جب یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب کیا تحریک لبیک جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تحریک لبیک بطور جو سیاسی جماعت ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر کسی جماعت پر پابندی لگتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جب مقدمہ پیش کیا جائے گا تو تحریک لبیک کی جو فوٹیج ہے وہ قومی میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو سعد رضوی ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ مفرور ہے اس وقت، اب ان کا کچھ اتا پتہ نہیں، پولیس کہتی ہے کہ ہم ان کو جلد ڈھونڈ نکالیں گے، مگر ابھی تک ان کا کچھ نہیں ہے۔ ان پر، ان کے جو دیگر کارکنان ہیں، ان پر دہشت گردی کے مقدمات ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تحریک لبیک ایک بڑی سیاسی قوت اور ایک
ایسی قوت جو خود کو منوانا جانتی تھی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر جو پابندیاں لگی ہیں اور جس طرح سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت نے کامیابی کے ساتھ جو خطرات تھے اس کو سمیٹ لیا ہے، اور اب تحریک لبیک جو ہے کوئی بڑا میجر کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے گی۔ ناظرین، تحریک لبیک سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے، مگر سپریم کورٹ میں حکومت، جیسے میں نے ذکر کیا، مقدمہ پیش کریں گی، اور لگتا یوں ہے کہ تحریک لبیک کو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس بیانیے کی طرف جو تحریک لبیک نے پروموٹ کیا، یعنی 2017 سے قبل 2016 میں، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس جماعت کو وجود میں لایا گیا یا وجود میں آئی، اور اب ایک مخصوص ذہن سازی کی، اور تحریک لبیک کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں مساجد ان کے زیر اثر یا ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ تھے، یعنی کہ ممبر ان کے پاس تھے اور وہ لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرتے تھے۔ 98 بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ تحریک لبیک کے جو لیڈرز ہیں ان کے ہوئے ہیں، اور جو فنڈز دینے والے کم و بیش 4000 لوگ ہیں، جی ہاں، جو مختلف صورتوں میں فنڈز کرتے رہے ہیں، جو ملک کے اندر بھی کرتے رہے ہیں، بیرون ملک سے کرتے رہے ہیں، اور مختلف جو سیاستدان ہیں وہ بھی جو ہے ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو روکا گیا ہے اور ان کو منع کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کا جو نیریٹو ہے اس کا خاتمہ ناظرین ایک بڑا چیلنج ہے اور حکومت کے لیے۔ اب حکومت اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں۔ کیا ہم یہ امید کریں کہ ماضی میں تو یہ تحریک لبیک جیسی جماعت آئی مگر مستقبل میں نہیں آئے گی؟ ایک پاکستان ایک اعتدال پسند اسلامی ریاست ہے، یہاں پر انہی سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے جو کہ پاکستان کی نظریات پہ یقین رکھتے ہیں، جو سوسائٹی کے ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ امید کرنا یا یہ تشویش کا اظہار کرنا میرے خیال میں غیر مناسب نہیں ہوگا کہ مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس بات کا جو کریڈٹ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیا جا سکتا ہے، ہمارے جو آرمی چیف کو دیا جا سکتا ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اس خطرے کو بھانپ کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، سیاست جو ہے وہ سب کو اجازت ہونی چاہیے، کسی فرد کسی گروہ پر پابندی نہیں ہے، مگر جو قانون ہاتھ میں لے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ MQM ہے، جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا، تشدد کا راستہ اختیار کرے گا، تو یقیناً اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ترقی ہوگی، جہاں امن نہیں ہے وہاں کبھی ترقی نہیں ہوگی، وہاں کبھی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔